کہ جب آدمی مال کے فتنے کو سمجھتا نہیں ہے، غور و فکر نہیں کرتا ہے، اس پر توجہ نہیں دیتا ہے، تو ایک کے بعد ایک موت کے قریب ہوتا رہتا ہے، آدمی بڑھاپے کی عمر کی طرف آگے بڑھتا رہتا ہے۔ لیکن یہ مال کی حرص آدمی پر ایسے غالب ہو جاتی ہے۔ صحیح الجامع کی حسن درجے کی روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، اقتربت الساعہ، موت کا وقت قریب آ رہا ہے، قیامت قریب آ رہی ہے، لیکن جیسے جیسے موت کا وقت قریب آ رہا ہے، لوگ مال کے حرص میں لوگوں کی اور اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه الدنيا حلوة خضرة وان اللہ مستخلفکم فيها فینظر کیف تعملون فاتقوا الدنیا واتقوا النساء۔ رواہ الامام المسلم رحمہ اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ آمین یا رب العالمین۔ محترم حاضرین، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، برتری، تسبیح، تمجید اور تحلیل اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 46، آیت نمبر 46 میں نے پڑھی ہے، اور ایک حدیث جس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں، جس کے راوی صحابی رسول حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ آج کے ہمارے خطبے کا موضوع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
اس امت کے حق میں نہایت ہی دو اہم نصیحتیں جس کو لازم کر لینا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، دونوں باتوں کا سمجھنا ضروری ہے، اور اپنی اس زندگی کے سفر میں جس میں کہ ایک بندے مومن اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہوئے، اللہ رب العالمین کو اس دنیا میں راضی کرتے ہوئے کل اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنا چاہتا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کی جنت کو پانا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے خطرناک بنائے ہوئے ٹھکانے جہنم سے اپنے آپ کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، تو ہر بندے مومن کے لیے ضروری ہے کہ ان دو نصیحتوں کو اپنی زندگی میں اپنی زندگی بھر کا توشہ وہ بنا لے۔ دو حدیثیں میرے سامنے ہیں، اسی کو میں سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ آج کے خطبے میں اس پر گفتگو کروں گا۔ پہلی حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کو نصیحت فرمائی، آگاہ فرمایا، بچنے کا حکم دیا، الرٹ رہنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، دو روایتیں ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ ان هذه الدنيا حلوة خضرا، اس دنیا کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، مقصد ہماری اور آپ کی زندگی کا اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے تاکہ نتیجے میں ہم اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرے اور اللہ تعالیٰ کی جنت حاصل کرے، جہنم سے ہم نجات پائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیٹ دیا ہے، اس کو بھوک لگتی ہے، اس کو نوالوں کی ضرورت ہے، اناج کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے ایسا جسم ہم کو اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا ہے جس کو لباس کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا جسم اور اللہ نے خاندان قبیلہ ہمارا ایسا بنایا ہے جس کے لیے چھت کی ضرورت ہے، گھر کی ضرورت ہے۔ یہ ساری ضرورتیں انسان کو پوری کرنا ہے، تو اللہ نے کہا کہ تم باہر نکلو، رزق تلاش کرو، مال کے ذریعے سے تمہاری پوری ضرورتیں پوری ہوگی، کہ اس طور پر کہ تم مال کماؤ گے تو نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہیں رزق بھی عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں لباس بھی عطا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں سر ڈھانپنے کے لیے، سر چھپانے کے لیے اللہ تعالیٰ گھر بھی نصیب فرمائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا بنیادی ہمارے زندگی کا اللہ تعالیٰ نے قانون رکھا۔ اللہ ایسا تو نہیں بھیجا ہم کو کہ ہماری پیٹ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں لباس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے منہ سلوا تو ہمارے لیے نہیں اتار رہا، بلکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے محنت کرنا ہے، رزق کی تلاش کرنا ہے، تلاش کرتے ہوئے اس رزق کو حاصل کرتے ہوئے اپنے پیٹ کو بھر کر، اپنے جسم کو لباس سے ڈھانک کر، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا کر اپنی آخرت کو بنانا ہے۔ یہ میری اور آپ کی زندگی کا خلاصہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے کہ یہ جو سفر ہم کو اپنی موت تک طے کرنا ہے، مکمل کرنا ہے، موت تک ہمیں گزارنا ہے، اور جب موت آئے گی تو ایمان کی حالت میں ہو اور یہ زندگی پوری دین پر گزرے گی تو نتیجے میں اللہ راضی ہوگا، اللہ جہنم سے نجات دے گا، جنت عطا کرے گا۔ تو اب یہ ساری زندگی مجھے اور آپ کو گزارنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ مال کی ضرورت ہے، روپے پیسے کی آدمی کو ضرورت ہے۔ یہ بنیادی ضرورت ہے انسان کی، چاہے انسان کی اپنی مادی ضرورتیں ہوں، چاہے دینی اعتبار سے آدمی صدقہ خیرات کرنا ہو، مسجد بنانا ہو، مختلف قسم کے خیر کے کام کرنا ہو، ہر جگہ آدمی کو مال کی ضرورت پڑتی ہے۔ مال سے آدمی بے نیاز نہیں ہو سکتا، تو لہٰذا مال ایک آدمی کو کمانا چاہیے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو کماتے ہوئے خاص طور پر دو، یا وقت مجھے اگر ملتا ہے تو تیسری نصیحت بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ مال جب تمہاری زندگی میں آتا ہے، یہ مال تمہاری زندگی میں آتا ہے، یہ نعمت ہے، لیکن اس نعمت کو عام نعمت کی طرح نہ سمجھنا،
बल्कि ये नेमत तुम्हारी जिंदगी में फितने की हैसियत रखती है, आजमाइश की हैसियत रखती है। इसको सोच समझकर, आखिरत को अपनी जिंदगी का मकसद बनाकर बहुत ही एहतियात के साथ इस माल के साथ मामला करोगे तो तभी तुम कामयाब होगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तिरमिजी की सही रिवायत है, हजरत काब इब्ने इयाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी है, कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना लिकुल्ली उम्मतिन फितना, बेशक जितनी उम्मतें इस दुनिया में गुजरी हैं सबके लिए अल्लाह ताला ने फितना रखा था, आजमाइश, ऐसी चीजें रखी थी जिसकी वजह से वो अपनी जिंदगी को के मकसद को भूल जाते थे। ये उनका इम्तिहान था। हर उम्मत के लिए अल्लाह ताला ने रखा फितना, आजमाइश। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरी उम्मत के लिए खास तौर पर वफितनतु उम्मती, मेरी उम्मत के लिए अल्लाह ताला ने जो चीज आजमाइश का जरिया बनाया है कि आदमी अगर उसमें गाफिल हो गया, अगर गफलत का शिकार हो गया तो वो हलाक हो जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया वो क्या है? वफितनतु उम्मती अलमाल। अल्लाहु अकबर। मेरी उम्मत के लिए जो फितना बनाया गया है वो माल है, अल्लाह के नबी ने फरमाया। बात आप समझते हुए चलिए कि माल हमारी जरूरत है, माल से हम बेनियाज नहीं हो सकते, हम सन्यासी नहीं बन सकते। अल्लाह ताला ने हमारी जरूरतों को माल से जोड़ दिया है, दीनी दुनियावी हर एतबार से अल्लाह ने जोड़ दिया है। लेकिन जब माल से हमारा ताल्लुक है तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जिंदगी में अलग कर दिया कि ये बातें, ये तालीमात अपनी जिंदगी में, अपनी जिंदगी का तोशा बना लो। कदम कदम पर जब माल तुम्हारी जिंदगी में आएगा तो ये नसीहतें तुम अपने जहन में रखोगे तो इस माल के फितने से तुम महफूज रहोगे। और आज देखिए, आज उम्मत का क्या हाल है। एक छोटा आदमी, चाहे वो कारोबारी हो, चाहे वो नौकरी करने वाला हो, छोटा से लेके बड़े तक हर कोई माल के फितने में पड़ा हुआ है। एक मामूली रेहड़ी लगाने वाला, चाय बेचने वाला भी इन सारी नसीहतों को या तो वो जानता ही नहीं, या तो फिर वो जानकर भी ऐसे उस माल का दीवाना और पागल हो चुका है। कितने वाकयात हम सुनते रहते हैं आए दिन। एक चाय बेचने वाला भी, उसको माल की ऐसी हिर्स है कि दूध की जगह पाउडर का दूध मिलाता है, पानी मिलाता है, और न जाने कि कैसी कैसी खबरें आज हमको मिलती है कि दूध की जगह दूध ही नहीं बल्कि ऐसे केमिकल्स आ गए, ऐसे शैम्पू आ गए हैं कि वो अगर डाल दिया जाए पानी में तो दूध की शक्ल बन जाती है। और ये बदबख्त क्या करता है? सिर्फ अपने पेट के खातिर, अपनी कमाई के खातिर, माल के हिर्स में, हवस में कितने लोग उसके पास आकर चाय पी रहे हैं। उस एक मामूली मिसाल में बता रहा हूं, वरना एक लंबी फहरिस्त है। मिर्ची देखिए, मुख्तलिफ हमारे रोजमर्रा के अशिया देखिए, हर चीज में मिलावट है। मकसद माल का ये फितना है। माल का ये फितना है कि आदमी इतना दरिंदा बन गया है, आदमी इतना खूनखार बन गया है कि इसको ये पड़ी नहीं है कि लोगों का कितना नुकसान होगा, इसको कोई परवाह नहीं है। उसको बस, उसको क्या चाहिए? वो अपना पेट भरना चाहता है। चाहे आदमी को कैंसर हो जाए, उससे आदमी बीमार पड़ जाए, उसका कस्टमर बर्बाद हो जाए, हलाक हो जाए, और आप ऊपर तक देखते चले जाइए। एक मामूली कमाने वाले आदमी से लेकर रियल एस्टेट कारोबार करने वाले तक, सोना चांदी कमाने वाले तक, हर जगह धोखाधड़ी, खियानत, एक एक जमीन को 4-4 लोगों को बेचना, फला हर चीज हम जानते हैं। ये सब चीजें क्यों हैं जनाब? ये हमारी जिंदगियों में मैं और आप मुहासबा, XYZ को मत सोचिए, मैं और आप मुखातब है, बोलने वाला मुखातब है, आप लोग जो सुन रहे हैं आप मुखातब हैं, मैं और आप मुखातब है कि हम अपनी जिंदगी में देखें कि क्या आया ये माल हमारी जिंदगी में भी फितना बन रहा है। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? इन्ना लिकुल्ली उम्मतिन फितना, मेरी हर उम्मत के लिए फितना होता है और मेरी उम्मत के लिए माल फितना होता है। अहले इल्म कहते हैं माल 3 तरीके से फितना होता है आदमी के लिए। एक, माल कमाने से पहले माल फितना होता है कि आदमी जब कमाने के लिए जाता है तो हराम रास्ते उसके सामने आते हैं। हराम रास्ते जॉब करने जा रहा है आदमी, हराम रास्ते, सूद के रास्ते, धोखाधड़ी के रास्ते, खियानत के रास्ते, ऐसे रास्ते आदमी के सामने आते हैं। धोखाधड़ी के रास्ते आदमी जब कमाने जा रहा है तो इस रास्ते में आदमी को बड़ी मुख्तलिफ किस्म की चीजें आती हैं। पहली चीज, जब आदमी कमाने से पहले माल फितना, नंबर 1,
اور نمبر 2، یہ پوائنٹ بہت اہم ہے، یاد رکھیے اپنی زندگی کے اندر۔ دوسری بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی کی زندگی میں مال آنے لگتا ہے، جب آدمی کے ہاتھ کو مال لگنے لگتا ہے، تو یہ جب مال کے ساتھ آدمی کی زندگی کا سفر چلتا ہے، یہاں پر اللہ کے نبی نے خاص طور پر صحابہ کو الرٹ ہو جانے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ صحیح مسلم کی روایت میں حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه الدنيا حلوة خضرا، بے شک یہ دنیا، یہ جو مال ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی مٹھاس رکھی ہے، اس میں بڑی ہریالی رکھی ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، دیکھیے مال آنے سے پہلے کیا سوچتا آدمی؟ جاب لگ گیا، کاروبار چل گیا تو بس کماؤں گا حلال روزی روٹی، اور اس کے بعد عبادتیں کروں گا، نماز پڑھوں گا، لوگوں میں صدقہ خیرات کروں گا، غریبوں کی مدد کروں گا۔ بڑی بڑی انسان کی خواہشیں ہوتی ہے، تمنائیں ہوتی ہیں آخرت کو لے کر، لیکن جیسے حضرت مال تشریف لاتے ہیں، ایک کے بعد ایک حلال طریقے سے کما رہا تھا، لیکن جیسے جیسے اب مال کی دنیا میں قدم رکھا ہے، اب نئے نئے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب تک تھوڑا سا پیسہ کماتا تھا اصلی پروڈکٹ بیچ کر، لیکن اب دیکھنے لگا کہ اگر اس کی ڈپلیکیٹ کاپی کر دی جائے تو ایک پر 100 روپے بچ رہے ہیں، 1000 روپے بچ جائیں گے۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا حلوۃ خضرا، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں میں مال دے گا تو اس میں بڑی مٹھاس ہے، اس میں اٹریکشن ہے، آدمی کھینچا چلا جاتا ہے۔ پہلے تو یہ سوچتا ہے کہ تقوی کی زندگی گزاروں گا، حرام کے قریب نہیں جاؤں گا، دوسروں کو دیکھ کر تبصرہ کرتا ہے آدمی، لیکن خود اس کی زندگی میں جب مال آنے لگتا ہے، آہستہ آہستہ حلال کا راستہ چھوڑ کر آدمی حرام کی طرف جانے لگتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ کل تک عبادت گزار تھا، تہجد گزار تھا، لیکن حالت کیا ہو گئی ہے؟ تہجد تو تہجد، عام نمازیں بھی جماعت کے ساتھ نہیں ہوتی آدمی کی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے یہ مقولہ مشہور ہے کہ آدمی کو پہلے جاب نہیں لگتا، کاروبار نہیں لگتا تو پہلے کیا بولتا امام صاحب سے؟ امام صاحب دعا کریے۔ کس بات کی دعا کریں جناب؟ جاب نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، دعا کریے۔ اللہ دعا ہوتی ہے، وہ بھی محنت کرتا ہے، مؤذن صاحب سے پہلے مسجد میں رہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ رزق عطا کرتا ہے۔ اب رزق عطا کرتا ہے تو اب رزق کی چکر میں ایسا مصروف ہوتا ہے کہ تہجد میں، فجر کی نماز میں مؤذن سے پہلے آنے والا عام نمازوں میں بھی نظر نہیں آتا۔ باہر اگر امام صاحب کو اگر مل جائے، امام صاحب پوچھے کیا ہوا بھائی، نماز کو نہیں آ رہے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ امام صاحب پھر دعا کریے۔ اب یہ دوسری دعا ہے۔ اب کون سی دعا کرنا جناب؟ اچھا کاروبار تو چل رہا ہے، نہیں، اتنی مصروفیت ہو گئی، نماز کے لیے وقت نہیں مل رہا، نماز پڑھنے کے لیے دعا کریے۔ اللہ ان هذه الدنيا حلوة خضرا۔ بات سمجھ میں؟ ہم میں سے ہر ایک آدمی، یہ تو ایک آپ کو بطور واقعہ سنا رہا ہوں میں، ورنہ ہم میں سے ہر آدمی کچھ زیادہ کچھ کم برابر اس سے ہمارا معاملہ جڑا ہوا ہے۔ یہ مال و دولت یا تو ہم کو حلال کے راستے سے نکال کر حرام کی طرف لے کر چلے جاتی ہے مال و دولت، یا پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ایسے غافل کرتی ہے کہ جس وقت مال و دولت کی کثرت نہیں تھی، اس وقت عبادتوں میں جو لذت تھی، عبادتوں سے جو ہمارا تعلق تھا، وہ مال و دولت کے آنے کے بعد ختم ہونے لگتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے دلوں کے اندر مال کی حرص داخل ہو چکی ہے، ہمارے دلوں کے اندر مال کی حرص داخل ہو چکی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی مال کے فتنے کو سمجھتا نہیں ہے، غور و فکر نہیں کرتا ہے، اس پر توجہ نہیں دیتا ہے، تو ایک کے بعد ایک موت کے قریب ہوتا رہتا ہے آدمی، بڑھاپے کی عمر کی طرف آگے بڑھتا رہتا ہے۔ لیکن یہ مال کی حرص آدمی پر ایسے غالب ہو جاتی ہے۔ صحیح الجامع کی حسن درجے کی روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ اقتربت الساعہ، موت کا وقت قریب آ رہا ہے، قیامت قریب آ رہی ہے، لیکن جیسے جیسے موت کا وقت قریب آ رہا ہے، لوگ مال کے حرص میں لوگوں کی اور اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ موت کا وقت قریب آئے تو آدمی کو اللہ کے قریب ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا موت کا وقت قریب آ رہا ہے، الٹا معاملہ ہے، مال کی حرص اتنی غالب آ چکی ہے کہ اللہ سے تو دور ہوتا چلا جا رہا ہے اور مال کی حرص بڑھتے چلے جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے صحیح بخاری کی روایت میں فرمایا تھا کہ ایک آدمی جب مال کا حریص ہو جاتا ہے، مال کا لالچی ہو جاتا ہے،
माल माल करता रहता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर इसको माल की 2 वादियां भी अगर दे दी जाए तो तब भी उसका पेट नहीं भरता। क्या कहता है? लब्तगा सालिसा। तीसरा है क्या? सर बोलता। और है क्या? 2 जमीन है तो तीसरी जमीन बोलता। भागते रहता भागते रहता भागते रहता, यही हकीकत है। लब्तगा सालिसा। और एक रिवायत में अल्लाह के नबी ने फरमाया तीसरी भी इसको वादी दे दी जाए तो लब्तगा राबिया, चौथे की तरफ भागता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये भागता रहता है यहां तक के ये दुनिया की दौलत उसका पेट नहीं भर सकती, यहां तक के मर जाता है तो खबर की मिट्टी इसका पेट भरती है। अल्लाह अकबर। तो इससे मालूम क्या हुआ कि हमारी जिंदगी में जब माल आ रहा है तो हमको अलर्ट रहना चाहिए कि कहीं ये माल हमारे हक में फितना तो नहीं बन रहा। और खुतबे सानिया में मैं आपके सामने रखूंगा कि देखिए माल का फितना अगर उसके हम शिकार हो जाते हैं, माल के हिर्स के अगर हम शिकार हो जाते हैं, खुलासतन अगर मैं कहूँ हमारे अखलाक, हमारे इबादत, हमारे मामलात, यहाँ तक कि हमारी दीनदारी भी बर्बाद हो जाती है। याद रखिए अल्लाह के नबी की हदीस बेसानिया में सुनाता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम तमाम को माल के हिर्स से बचते हुए कनात की जिंदगी गुजारते हुए सादी के साथ जिंदगी गुजारने की अल्लाह ताला हम तमाम को तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिही व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम हाज़रीन, माल हर बंदे मोमिन की दुनियावी और उखरवी ज़िंदगी के लिए एक बुनियादी हैसियत रखता है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को आगाह किया कि आदमी माल कमाए लेकिन माल के हिर्स में आदमी ना पड़े। जब एक आदमी माल के हिर्स में पड़ जाता है तो वह हलाल रास्ता छोड़कर हराम रास्ते की तरफ आगे बढ़ जाता है। सही बुखारी की रिवायत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लयअतियन्ना अलन्नास ज़मानुन, लोगों पर एक ऐसा ज़माना आएगा कि लोग हलाल और हराम में फ़र्क करना छोड़ देंगे माल की हिर्स में, और नहीं देखेंगे कि ये माल आया हलाल रास्ते से आया है या हराम रास्ते से आया है, देखे बगैर माल को इस्तेमाल करने लगेंगे। और ये जब चीज़ एक आदमी के अंदर दाखिल होती जाती है, माल की हिर्स आदमी के दिल में बढ़ती चले जाती है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक तो ये कि दीनी एतबार से उसके अखलाक का भी नुकसान होता है, उसकी इबादतों का भी नुकसान होता है, उसके मामलात का भी नुकसान होता है, यहाँ तक कि उसकी दीनदारी, उसका अकीदा भी बर्बाद होता है माल की हिर्स से। पहली चीज यानी दीन की बर्बादी माल के हिर्स के रास्ते से आती है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि कौमों की हलाकत के असबाब में से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माल की हिर्स भी एक बहुत बड़ा सबब है कि जब कौमों के अंदर माल की हिर्स पैदा हो गई तो अल्लाह ताला ने उन्हें हलाक को बर्बाद कर दिया। पहली बात जो मैंने कही आपसे कि एक आदमी माल की हिर्स में पड़ जाता है तो नतीजे में उसके अखलाक भी बर्बाद होते हैं, उसकी इबादतें भी बर्बाद होती हैं। आप प्रैक्टिकल देखें तो वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस देखिए, सुभान अल्लाह, एक बड़ी बेहतरीन मिसाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको समझने के लिए दी है कि कैसे माल की हिर्स इंसान के अकीदे को बर्बाद करती है, अखलाक को बर्बाद करती है, इबादतों को बर्बाद करती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत काब इब्न मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, तिरमिजी की सही रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल की हिर्स की खतरनाकी को समझाने के लिए अल्लाह के नबी ने मिसाल दी बकरियों के रेवड़ के मुकाबले में जो भेड़िया होता है वो कितना नुकसानदेह होता है। बकरियों का रेवड़ है एक तरफ, दूसरी तरफ भेड़िया है। ये भेड़िया बकरियों के लिए कितना नुकसानदेह होता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया माल की हिर्स इंसान की दीनदारी के लिए उससे ज्यादा खतरनाक होती है। क्या फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, माज़िबानी जाइआनी उरसिला फी गनमिन बिअफसद लहा मिन हिर्सिल मरई अलल माली वशरफि लिदीनिही, कि जब एक आदमी के अंदर माल की हिर्स पैदा हो जाती है वो कितनी खतरनाक है। अल्लाह के नबी ने मिसाल देते हुए कहा कि एक बकरियों का रेवड़ है, बकरियों का रेवड़ है,
اور وہاں پر دو بھوکے بھیڑیے، عام بھیڑیے کو موقع مل جائے تو بکری کو چھوڑتا ہوا ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا، اس کے کھا جاتا، اس کو برباد کر دیتا. لیکن جہاں پر دو بھیڑیے ہوں، وہ بھی بھوکے ہوں اور وہاں پر چرواہا بھی نہ ہو، تو اس وقت یہ دو بھوکے بھیڑیے ان بکریوں کا کیا حال کریں گے؟ اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے فرمایا دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے اندر جتنی بربادی لاتے ہیں، ایک آدمی کے اندر مال کی حرص اس کے دین کو اس سے زیادہ خطرناک طریقے سے برباد کرتی ہے. اللہ اکبر. بات سمجھ میں آئی؟ دو بھوکے بھیڑیے جب بکریوں کے ریوڑ پہ حملہ کریں گے تو ان کے تکے بوٹیاں الگ کر دیں گے، ختم کر دیں گے مکمل طور پر. تو یہ منظر اپنے سامنے رکھیے، جیسے دو بھوکے بھیڑیے ان بکریوں کو ہلاک و برباد کر رہے ہیں، ویسے ہی ہمارے ایمان کا ایک بھیڑیا ہے، وہ ہماری مال کی حرص ہے، ہمارے ایمان کو ہلاک کرنے والا. تو یہ مال کی حرص ہمارے ایمان کو، ہمارے اخلاق کو، ہماری عبادتوں کو. اور دیکھ لیجیے، آپ نظر ڈال کے دیکھ لیجیے، آج مال کی شکل میں آدمی کے اخلاق خراب ہو رہے نہیں ہو رہے؟ مال کی چکر میں، ایڈورٹائزمنٹ کے چکر ہے، نعوذ باللہ، اس میں گندگیاں، نیم برہنہ عورتیں. آج آدمی بزنس کر رہا ہے، دکان پہ لڑکی رکھتا ہے. مسلمانوں کا یہ حال ہے، مسلمانوں کا حال. کاروبار کر رہے ہیں، نیم برہنہ فوٹو لگی ہوئی ہے. یہ کیا فتنہ نہیں ہے؟ کیا یہ تقوی کی علامت ہے آپ کی؟ یہ حلال رزق ہے؟ آپ اس ایڈورٹائزمنٹ سے آپ حلال کما رہے ہیں؟ آپ لوگوں کی نگاہوں کو خراب نہیں، اخلاق برباد نہیں کر رہے ہیں؟ آپ خود کے بھی اخلاق برباد اور آنے والے کسٹمر کی بھی اخلاق برباد. عورتوں کو استعمال کیا جاتا ہے، نعوذ باللہ. خیانت کے راستے سے معاملات آدمی کے خراب، اور اتنی حرص کی عبادتیں، جیسا میں نے بتلایا کہ عبادتیں مکمل آدمی کی برباد. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی فطروں میں ایسا پڑ جائے گا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ ایک آدمی صبح میں تو مومن ہوگا لیکن شام ہوتے ہوتے وہ آدمی کافر ہو جائے گا. اللہ اکبر. اس کفر کی وجوہات میں سے ایک وجہ کیا ہوگی؟ مال ہوگا. اور آج دیکھیے آپ، مال پیش کر دیا جائے تو کتنے منافق جنہوں نے آج اسلام کو، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. ابھی آپ 15 اگست گزرا ہے، خود ہندوستان میں مسلمانوں کو جو نقصان ہوا، یہ ہماری صفوں میں سے ہی مال و دولت لے کر انگریزوں کے ہاتھوں مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، مسلمانوں کی حکومتوں کو نقصان پہنچایا. بہرحال وقت ختم ہو چکا ہے، اور آخری حدیث میں بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک بات تو اللہ کے نبی نے فرمائی تھی کہ آدمی کا دین ہلاک و برباد ہوتا ہے. دوسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ قوموں کو ہلاک و برباد کر دیتا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فواللہ لا اخشى علیکم الفقر. اللہ کی قسم، اللہ کے نبی نے قسم کھا کر کہا، اللہ کی قسم تمہارے اندر غریبی ہو اور غریبی کی وجہ سے تم ہلاک و برباد ہوں گے، مجھے اس کا ڈر نہیں. لا اخشى علیکم الفقر، غریبی تمہیں ہلاک و برباد کرے گی، اس کا مجھے ڈر نہیں ہے. ولیکن اخشى علیکم، لیکن مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تمہارے لیے دنیا کے خزانے ایسے ہی کھول دے جائیں جیسے پچھلی امتوں کے لیے کھولے جائیں گے، تو تم بھی اس مال و دولت کی حرص میں ایسے ہی ایک دوسرے سے آگے بڑھو گے جیسے پچھلی قومیں آگے بڑھی تھی. تو جب تمہارے اندر مال کی حرص ایسے پیدا ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس مال کی وجہ سے جیسے پچھلی قوموں کو اللہ نے ہلاک کیا تھا، اس قوم کو بھی اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے گا. اللہ اکبر. آج دیکھیے، آج ہماری زندگیوں میں اگر نقصانات ہے، مختلف قسم کی امت پر مصیبتیں آ رہی ہے، تو ہو نہ ہو کئی وجوہات ہے، جس میں سے ایک مال کی حرص ہی ہے جو ہمارے دلوں میں پیدا ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے آج ہم ہلاکت و بربادی کی طرف جا رہے ہیں. ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنے زندگی میں مال کے فتنے کو سمجھے، حلال راستے سے کمانے کی کوشش کرے، اور ایک بنیادی بات یہ کہ ہماری زندگی کا مقصد آخرت ہے. ہم کو دنیا میں اللہ نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم آخرت کی تیاری کریں. اس سفر کے دوران جو کچھ ہماری ضروریات ہے، جو جائز خواہشیں ہیں، حلال راستے سے ہم پوری کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام کو اپنی زندگی میں مال کے فتنے سے بچتے ہوئے حلال راستے سے کمائی کرنے کی اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. اللہ و ملائکتہ یصلون